میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. ان چیزوں میں آج کل ہم بہت پھنسے ہوئے ہیں اور ان کی عام اشاعت ہے, ہر جگہ یہی سن رہے ہیں نسبت ہونی چاہیے, بیعت ہونی چاہیے, کسی سے تعلق ہونا چاہیے. یہ کوئی دینی کام نہیں اور دین کے خلاف بھی نہیں. اگر تو نسبت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی سے رابطہ قائم کرے کہ یہ اچھا آدمی ہے, نیک ہے, اس کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے, اس کی صحبت میں اچھا اثر ہوتا ہے, ہدایتیں اس سے لیں, تو یہ تعلق تو قائم کرنا چاہیے. کسی عالم دین اور نیک سے رابطہ ہونا چاہیے, جس کو بھی آپ اچھا سمجھیں, اس سے رہنمائی لیں, اس کے پاس بیٹھیں, اس کی گفتگو سنیں, آپ میں تبدیلی آ جائے. اس کو نسبت کہہ لیں, پیری مریدی جو جی چاہے کریں, دین نہیں. مگر یہ عام عقل کی بات ہے کہ آخر کسی علم والے کے ساتھ ہی آپ جڑے رہیں گے تو اس بات کے بارے میں سیکھیں گے نا, ورنہ کوئی فن بھی بغیر استاد کے تو نہیں آتا. اس لحاظ سے تو نسبت ٹھیک ہے. مگر جیسا عام تصور ہے نا کہ لوگ سمجھتے ہیں بس ایک کے ساتھ جڑ جاؤ, پھر بے شک تم کچھ ہو نا, وہ لے جائے گا, انجن کھینچ کر لے جائے گا ڈبوں کو. یہ بات غلط ہے. یہ تو نبی بھی نہیں کر سکتا کہ امت کام نہ کرے تو لے جائے, سب اپنے کیے کو بھگتیں گے. کسی پیر بیچارے کی کیا مجال ہے. اس طرح اگر لے جاتے کشتی میں سوار کے نسبت سے, تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نسبت تو صحیح تھی نا, ان کا تو اپنا بیٹا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا سکا باپ تھا, نہیں پیدا ہوا. کام کرنا پڑے گا ہر ایک کو. جعلی نسبت چھوڑیں, ویسے اچھے لوگوں سے رابطہ, صالحین کی صحبت, نیکوں سے میل جول واقعی اپنا رنگ رکھتی ہے, آدمی میں تبدیلی آ جاتی ہے. کئی ہمارے ہاں یہ گویے وغیرہ نا پتہ چلتا نا کہ طارق جمیل صاحب کی یا کسی نیک آدمی کی بات سنی, وہ چھوڑ گئے, سنگر ہونے کی بیا بنوا دی, بہت اچھی بات. کسی نیک آدمی کی وساطت سے انہیں دین نصیب ہو گیا تو یہ درست ہے. قرآن پاک کے بوسیدہ اور آگ کو کس طرح طلب کر سکتے ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں. قرآن و سنت کی روشنی میں یہ تو لازم ہے کہ جو قرآن پاک کے اور آگ ہیں ان کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ان کا احترام قائم رہے. اس کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کسی ایسی جگہ دفن کر دیں. کئی قبرستان ایسے ہیں ہمارے پاس ہی صدیقیہ, وہاں کنواں بنا ہوا بہت سارا, ریڑیاں والے آتے ہیں, وہ پھر مسجدوں میں سے لے جاتے ہیں, نیکی کرتے ہیں, لوگ بھی ان کی خدمت کر دیتے ہیں, وہ لے جا کر پھر اس میں اتار دیتے ہیں بوروں میں بند کر کے. یہ بھی بہت اچھی بات. اگر کسی قبرستان میں جگہ مل جائے جو راہ گزر سے ہٹ کر ہو, روندے نہ جائیں, وہاں بھی نیچے دفن کر دیں. اور اگر اس کو ختم کر دیں جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہ قرآن مجید کے اوراق جلا دیے, وہ بھی ٹھیک ہے. مگر یہ لوگ ہیں جاہل, اگر کسی مولوی نے اسپیکر پر کہہ دیا کہ قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے, مارے جاؤ گے, یہ نہیں سوچنا کہ اس غریب نے تو جلایا اس لیے کہ بے ادبی نہ ہو, آپ نے پھیلا دیا, اس نے قرآن کی بے ادبی کی. بات ایک ہی, ایک جلاتا ہے حرام دادا کہ قرآن کوئی کتاب نہیں, ایک جلاتا ہے کہ یہ حرف مٹ جائیں یار بے ادبی نہ ہو. نیت کا زمین و آسمان کا فرق ہے. مگر کئی جگہ لوگ مارے گئے. اس بیچارے نے قرآن مجید کے اوراق جلائے پرانے, مولوی نے دوسری مسجد میں اعلان کر دیا کہ قرآن کی بے ادبی ہو گئی, لوگوں نے جا کر قتل کر دیا. بعد میں روتے پھرے پھر کہ یار خواہ خواہ مار دیا. تو آپ وہ پہلا طریقہ ہی کریں, دفن کر دیں کہیں. باقی اگر تنہائی میں علیحدہ اگر آپ ایسا کر دیں, جلا بھی دیں تو کوئی بات نہیں, حرف مٹ جائیں گے, بچ جائے گا قرآن. وہ راکھ پھر اچھی جگہ کسی جگہ دفن کر دیں. آخری سوال ہے بھائی, فجر کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھنی چاہیے؟ اگر فرض نماز ہو رہی ہے تو سنتیں پڑھنی جائز ہیں یا نہیں, اور اگر نماز نکل رہی ہے تو سنتیں پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے, روز پیش آتا. اس کا فیصلہ کن جواب سن لیں کہ جماعت ہوتے ہوئے سنتیں پڑھنا اس کی کوئی اجازت نہیں. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے, فرض ہے, قرآن امام تلاوت کر رہا ہے, آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے, آپ پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہیں, وہ قرآن ہی نہیں اس کا سنتے, اور پھر کاٹ کاٹ کر پڑھ رہے ہیں کہ جلدی کریں کہیں رکوع نہ ہو جائے. یہ کوئی سنتیں پڑھنے والی بات؟ یہاں حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے سے لوگ پڑھ رہے تھے, نئی نہیں شروع کی, آپ حجرات سے برآمد ہوئے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ رہے تھے, لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے, آپ نے فرمایا صلاۃ مان, ایک وقت میں 2 نمازیں ہو سکتی ہیں. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. اس لیے یہ تو پکا پلے باندھیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا تھا, یہ جو ساتھ ہی اگر وہ کہتا تھا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے نا, آپ اس مکان میں نہیں آتے جہاں جماعت ہو رہی, اور ایک رکعت پوری ملنے کا یقین ہے کہ دوسری تو چلو یہ سنت ذرا ضروری, یہ ان کا اجتہاد تھا. مگر درست وہی بات ہے, مسجد میں آ کر پڑھنے کی کس نے اجازت دی؟ صاحب ہدایت ابن الحمام نے ظالم ہو ساتھ ہی جماعت اور پچھلی صف میں کھڑے, یہ حنفی مذہب بھی نہیں, حدیث کے بھی خلاف, بالکل نہ پڑھیں. جب اللہ اکبر ہو جائے پڑھ بھی رہے ہیں تو چھوڑ دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عمر ہاتھ چھوڑ دیتے تھے کہ کیا کر رہے ہو تم,
سنتے پڑھ رہے ہو، ادھر فالن کا حکم ہو گیا کہ آ جاؤ صف میں کھڑے ہو جاؤ، تو چھوڑ دے، رہ گئی بات بعد میں پڑھنے کی، یہاں بھی آپ بے فکر رہیں، جیسے دوسری نمازوں کی سنتیں بعد میں پڑھ لیتے ہیں، آپ ظہر کی نماز میں آ کر شامل ہو گئے، پہلی چھوٹ گئی بعد میں پڑھ لیتے ہیں، اسی طرح فجر کے بعد بھی یہ سنتیں پڑھ لیں، یہ وہ نفل نہیں ہیں جو منع کیے گئے۔ نفل جو ہے نا کہ شوقیہ کوئی پڑھنا چاہے اس کا ریا وقت، مگر سنتیں ہی چھوٹی ہوئی، اللہ کے رسول کی ظہر کی چھوٹ گئی، آپ نے نماز پڑھائی، وفد آ گیا، باتوں میں لگ گئے، عصر کھڑی ہو گئی، آپ نے عصر پڑھی اور بعد میں دو سنتیں جو تھی ظہر کے وہ بعد عصر کے پڑھی، اور پھر ساری عمر نہیں چھوڑی کہ چھوٹ گئی جب نہیں چھوڑ، ساری عمر دو رکھتے آپ عصر کے بعد پڑھتے رہے، تو یہ نماز کہلاتی ہے صلاۃ ذات و سبب، ایسی نماز جس کی کوئی وجہ ہے، گرہن لگ گیا، آپ سفر پر جا رہے ہیں، طواف کعبہ کیا، یہ نفل بند نہیں، یہ اور ہے بات، جو شوقیہ تطور کا آپ کا دل چاہے نفل وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد نہیں، مسئلہ سمجھ لیں، اس لیے یہ چھوٹی ہوئی سنتیں اسی وقت بے شک پڑھ لیں، سورج نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے پڑھی، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو، فجر کی نماز تو دو ہی رکھتے، اس نے کہا پہلی دو رکھتے نہیں پڑھ سکا تھا، فرمایا فلا پھر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے پڑھ لو، تو جماعت کے ساتھ ملیں، بعد میں پڑھ لیں، یہ بیچارے جو پڑھتے ہیں نا مسئلے میں پھنسے ہوئے نا کہ اگر نہ پڑھی سورج نکلنے کے بعد پڑھنی، وہ کہتے ہیں یار نبیل لیں اس کو، آپ چھوڑ دیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بعد میں اٹھ کر دو سنتے پڑھ لیں، اور بالکل بھی نہ پڑھیں، نہ اس وقت نہ سورج نکلنے کے بعد، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے، وہ کہتے ہیں موقع پہلے تھا اگر نہیں پڑھ سکے فرض ہے، یہ امام محمد کا مذہب ہے ان کے شاگرد کا کہ سورج نکلنے پڑے، امام صاحب کا نہیں ہے، اس لیے سورج نکلنے اگر کوئی پڑھنا چاہتا بسم اللہ پڑھتا پھرے، مگر حکم کوئی نہیں۔ ایک حدیث ہے جس سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جس نے فجر کی دو رکعتیں نہیں پڑھیں وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اب انہوں نے اس کا ترجمہ کر لیا کہ وہ نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے، حالانکہ بات الگ تھی، جس نے پڑھی سامنے جائز رکھا، اس لیے پڑھ لو قصہ ختم، اگر نہیں پڑھی درس شروع ہو گیا، آپ کو کوئی کام تھا کرنے کے لیے چلے گئے سورج نکل گیا، تو یہ چھوٹتی نہیں، یہ سنتے نا دوسری سنتوں کے مقابلے میں لگ گئے، یہ آپ نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی، وطر میں نہیں چھوڑے، باقی سنتے چھوڑ دیتے تھے، اسی لیے امام حسن بصری واجب کے، تو مسئلہ کیا نکلا کہ اگر سورج بھی کسی وجہ سے نکل گیا اور آپ نے ابھی تک نہیں پڑھی تو یہ نہیں معاف ہوگی، سورج نکلنے پر بھی پڑھنی پڑیں گی۔ آپ امام شوکانی کی نال اوتار دیکھیں، انہوں نے لفظ ڈھونڈ کر دیے کہ دیکھو دوسری جگہ حدیث ہے کہ جس نے سورج نکلنے تک نہیں پڑھی وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے، اور جس نے پڑھ لی ہے بسم اللہ اس نے تو کام ختم کر لیا، مسئلہ ہو گیا واضح کہ جماعت ہوتے ہوئے نہیں پڑھنی، اسی وقت بعد میں پڑھ لیں بالکل جائز، اور اگر کسی سبب سے رہ گئیں تو سورج نکلنے کے بعد یہ سنتیں ضرور پڑھیں، باقی نمازوں کی چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں۔ دعا کروا دیں۔ خوش رکھے اللہ پاک، برکت دے آپ سب دوست کو، یہ سلسلہ چلتا رہے، یہ بچوں کی محنت اللہ قبول فرمائے، آپ کا علاقہ خوش نصیب ہے جہاں کچھ لوگ مل کر اللہ رسول کی بات جو ہے نا سنتے سناتے ہیں، ورنہ باہر آپ دیکھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہنگامے دن میں دنیا پڑتی ہوئی ہے، خیر سے رکھے اللہ پاک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی واجعل آخرتنا خیرا من الاولی، اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، ربنا فرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ خوش رکھے اللہ پاک، تندرستی دے، برکت دے۔